بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ڈیئر اسٹوڈنٹ, میٹ یور مینٹور کی سیریز میں آج ہم آپ کا ایک اور مینٹور کو انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں. ریسنٹلی آپ کو معلوم ہے کہ رائس اسکول آف اکاؤنٹنسی کا اور حساب اسکول آف اکاؤنٹنسی کا مرجر ہوا تھا. اس مرجر کے اگینسٹ ہمیں بہت سے اچھے اچھے مینٹورز ملے, انڈسٹری کے بڑے بڑے نام جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں بہت کام کیا اسٹوڈنٹ کے لیے, اور بڑے زبردست ٹیلنٹڈ لوگوں کی ٹیم بنی اس سے. تو انہی میں سے ایک ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے دوست محمد سمیع صاحب ہیں. جی از اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, لیکن بڑے کریٹیو انسان ہیں. یہ ان کی خاصا ہوتا ہے نا, کسی ایک ٹیچر کی ایک پچ ہوتی ہے, کوئی ایک خاص بات ہوتی ہے, تو کریٹیو ہونا ان کی سب سے بڑی پچ ہے. اور اس کا ثبوت انہوں نے نہ صرف اپنی نجی زندگی میں دیا بلکہ اپنی پروفیشنل لائف میں بھی دیا. انہوں نے اپنا کام بھی اسی طرح کے آغاز کیے جس کے اندر انہوں نے تھوڑا کریٹیوٹی کر کے وہاں سے شروع کیا. سمیع ہمارے پاس پڑھا رہے ہیں کاسٹ اکاؤنٹنگ اینڈ ایم ایف اے. یہ سولو ایم ایف اے پڑھاتے ہیں. اور سر تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. اور ہم سمیع سے ذرا تھوڑا سا ان کا انٹروڈکشن لیتے ہیں. سر پلیز اپنے آپ کو تھوڑا سا انٹروڈیوس کر دیجیے بچوں کے لیے. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ مجھے انٹروڈیوس کرنے کا, اور السلام علیکم. کہاں سے شروع کیا جائے؟ چلیں تھوڑا سا میرا خیال ہے چونکہ اس جہاں تک پروفیشن کا تعلق ہے تو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ہے, تو اسی پہ تھوڑی سی بات کا آغاز کرتے ہیں اسی سے ہی. تو 2016 کے اینڈ پہ میرے آرٹیکل جو تھے وہ کوالیفائی ہوئے. فرگوسن سے میرے آرٹیکلز ہیں, اور ساتھ ہی میرا سی اے جو ہے وہ بھی کوالیفائی ہو گیا. اور اس کے بعد کوئی لگ بھگ 2 سال میں نے ایز سینئر فائنینشیل انالسٹ کے طور پہ کام کیا پبلک سیکٹر میں, اربن یونٹ کے اندر. اور اس کے بعد پھر میں نے اپنی جو فرم ہے سی ٹیکس ایڈوائزری LLP کے نام سے اس کو اسٹیبلش کیا بیک ان 2019. اور اس میں مینیجریل فائنینشیل کنسلٹنسی اور یہ ایریاز, یعنی کہ جو میں پڑھا بھی رہا ہوں, مطلب یہی کام جو ہے پرائمریلی ان فرمز میں بھی ان کا جو کور ایکسپرٹیز ہے وہ یہی ہے. باقی دیگر معاملات بھی اس میں موجود ہیں. پھر اس کے بعد ریسنٹلی میں نے ایک اور فرم سے اسٹیویا سولوشنز LLP کے نام سے اس کو اسٹیبلش کیا تاکہ IT سولوشنز ڈفرینٹ بزنسز کو آفر کیے جائیں. تو الحمدللہ کرنٹلی 2 فرمز کو بطور پارٹنر دیکھ رہا ہوں. جہاں تک ٹیچنگ کا تعلق ہے تو کم و بیش 6 سال مجھے ہو چکے ہیں ٹیچنگ کی فیلڈ کے اندر, اور بزنس فائنانس ڈیسیژنز, مینیجریل اینڈ فائنینشیل انالیسز اور کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ, یہ 3 پڑھا رہا ہوں. انہی تینوں سبجیکٹس کی کتابیں لکھنے کا شرف بھی الحمدللہ حاصل ہے. تو باقی اس سے پہلے اگر بات کروں تو میرا تھوڑا سا اس سے پہلے بیک گراؤنڈ یہ ہے ایجوکیشن کا کہ میں نے IBA پنجاب یونیورسٹی سے BBA آنرس 4 ایئرس کا ریگولر کیا. اٹ واز ناٹ سم تھنگ کہ پرائیویٹ, نہیں وہ چیز نہیں تھی. تو BBA آنرس کیا اور اس کے بعد MBA. تو MBA اور CA میں نے پیرالل چلائے تھے. دیٹ واز ون آف دا ویری ٹفسٹ فیزز آف مائی لائف. تو یہ ایک چھوٹا سا ایک تعارف ہے, اور باقی دیگر بھی چھوٹی موٹی چیزیں چلتی رہتی ہیں. یعنی آپ ان فیو مینٹورز میں سے ایک ہیں کہ جو ایکچولی جو سبجیکٹ آپ پڑھا رہے ہیں پریکٹیکلی آپ انہیں کو ہی ان کی ہی ایڈوائزری اور کنسلٹنسی میں کام کر رہے ہیں. بالکل لکیلی, بلکہ میں جب بزنس فائنانس ڈیسیژنز پڑھا رہا ہوتا ہوں تو میں بچوں کو بتاتا ہوں کہ جب ہم فائنینشیل فیزیبلٹی بناتے ہیں تو یہ ہوتا ہے. اسی طرح MFA کے اسٹوڈنٹ سے تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ جب میں فائنینشیل فیزیبلٹی پریکٹیکلی کسی ایک بزنس کی پریپیئر کرتا ہوں تو دیز آر دا ڈفرنٹ کنسیڈریشنز دیٹ وی ٹیک انٹو اکاؤنٹ, سو دیٹ ریلیٹس ٹو دا اسٹوڈنٹس. یعنی بچوں کے پاس ایک بڑی زبردست اپرچونٹی ہے کہ وہ ریئل لائف ایکسپیرینس بھی گین کریں اور ساتھ پیپر بھی پاس کریں. آپ کو پتہ ہے آج کل پیپر میں ایگزامینر کنسیپچولی زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے. بالکل صحیح, بالکل اسی طرح سے پیسیج آف ٹائم. اچھا, مجھے آپ کے لیکچرز دیکھنے کا اتفاق ہوا, بلکہ جب آپ یہاں نہیں بھی ہوتے تھے تو سب ٹائم وہ یوٹیوب پہ یا کہیں سے کوئی کلپ کی صورت میں, تو میں بڑا فیسینیٹیڈ ہوتا تھا کلاس کے اندر جو آپ کا انرجی لیول ہوتا ہے اور جس طرح بچے کی انگیجمنٹ کرتے ہیں, یہ بڑا زبردست ہے. یہ کیا, یہ مطلب مجھے تھوڑا سمجھائیں. ہم بھی ٹیچر ہیں لیکن میں نے وہ جو انرجی آپ کے اندر کلاس میں دیکھی ہے, جو پیشن دیکھا ہے, یہ کہاں سے گین کرتے ہیں آپ؟ میں اس کو اس طرح سے ریلیٹ کرنا چاہوں گا کہ میرا چونکہ بیک گراؤنڈ باقیوں سے تھوڑا ہٹ کے تھا. اٹ واز اے لانگ ٹریک, لیکن اٹ واز ڈفرینٹ. لوگ بعض اوقات کہتے ہیں یار لمبا تو نے بڑا ٹریک لیا ہے, لیکن میں اس کو سمجھتا ہوں کہ وہی بات کہ اللہ پاک کے ہر کام میں اس کی منشا جو ہے اور جو بہتری ہے وہ اس کو ہم نہیں جانتے, اور وہ ایسا ہی ہوا. کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ جو BBA آنرز ہے اس میں کم و بیش اف آئی ایم ناٹ رانگ تو 42 کورسز ہیں 4 سالوں میں. اس کے بعد MBA میں مزید 12 کورسز ہیں, سو اٹ میکس اے ٹوٹل آف 54 کورسز. کچھ نہیں تو 40 کورسز میں سے یو آر ایکسپوزڈ ٹو
ٹو دا آڈینس. آپ نے اپنا پروجیکٹ, اپنی اسائنمنٹس آپ نے اپنی پوری آڈینس کے سامنے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے, اینڈ دین یو آر دین سبجیکٹڈ ٹو دا کریٹیکل انالیسس بائی دا آڈینس. آڈینس سے کراس کوشچنز ہوتے ہیں اور پھر آپ ایکسپوز ہوتے ہیں. پھر وہ ایک موقع ہوتا ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنے آپ کو ایویلیویٹ کریں کہ ویدر یو لو دا آڈینس, ویدر یو لو ٹو پریزنٹ سم تھنگ ان فرنٹ آف دا آڈینس, کہ آپ آڈینس سے انٹریکٹ کرنا پسند کرتے ہیں, کیا آپ ایکسٹروورٹ ہیں, کیا آپ بول سکتے ہیں, کیا یہ چیز آپ انجوائے کرتے ہیں کہ نہیں. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. یعنی یہ کہیں کہ اگر ہم شاید غلط نہ ہوگا کہ وہ جو ایک سم ٹائم اعتراض آتا ہے آئی کیپ کے سپورٹ پہ کہ آئی کیپ آڈینس سے ایکسپیرینس نہیں کراتی ہے, کورسز اس طرح نہیں بنتے, پرسنالٹی کو گروم نہیں کرتے, تو وہ سائڈ آپ کی اصل میں اس سائڈ سے پالش ہو گئی, وہ وہاں سے پالش ہو گئی. اور وہ مجھے سر ایک تو ہوتا نا کہ کسی شخص کے اندر ایک صلاحیت ہو, یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز ہے اس چیز کی بھی صلاحیت ہونا کہ آپ اپنی صلاحیت کو پہچان سکیں, یہ ایک علیحدہ ایریا ہے. تو وہ وہاں سے صلاحیت نکھر بھی آئی اور میں جان بھی گیا کہ یار یہ ایک ایریا ایسا ہے جو کہ شاید اٹ کین بی مائی پیشن پلس پروفیشن ایز ویل. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو کہ میرے یعنی کہ کہہ لیں اس اسیسمنٹ میں اس نے مجھے مدد دیا کہ یار فیوچر میں انشاءاللہ سم ویئر ڈاؤن دا روڈ آئی پلان کہ میں ٹیچنگ کروں گا فل ٹائم, نہیں تو کہیں سائڈ پہ تو ضرور اس کو کیا جائے گا. پھر جب سی اے میں انٹر ہوا تو کچھ جو میرے چند ایک شخصیات جن کو میں اپنا استاد کہتا ہوں, جس میں سر یاسر ریاض شامل ہیں, ان سے بھی میں نے جب پڑھتا تھا تو بڑا مجھے خوشی ہوتی تھی کہ یو آر ایکچولی giving education to the youth, you are giving some knowledge to the youngsters and you are inculcating something in them. This gives you a sense of self actualization کا ایک ایلیمنٹ آتا ہے, اور یہ انکمپیریبل ہے. یہ حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے ہم لوگ جو فائنینشیل کنسلٹینسی اور دیگر پروفیشنل معاملات کرتے ہیں, اس کے اندر جتنی سیلف ایکچولائزیشن کا ایک ایلیمنٹ شامل ہے مجھے اور کسی کے اندر فیل نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں مل کے یوں کہہ لیں کہ یہ وہ انرجی شاید آپ کے اندر پیدا کرتی ہیں, پلس کہہ سکتے ہیں شاید کہ ابھی ینگ ہیں, ہلکے پھلکے, تو جو اس لیے تھوڑی سی انرجی ہوتی ہے, پتہ نہیں آگے جا کے اتنی رہے نہ رہے. بڑا زبردست سر آپ کا. بچوں کو اس کو انجوائے کرنا چاہیے اور بڑے بچوں کے پاس ایک یہ آپشن اویلیبل ہے. اچھا سر, اگر ہم بات کریں کہ آنے والی اٹیمپٹ کیا کرنے جا رہے ہیں, کیا نیا ہوگا اس اٹیمپٹ میں بچوں کے لیے؟ سر اگر تو ویسے اب ہم دیکھیں کہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ آئی کیپ کے جتنے بھی کیف لیول کے پیپرز ہیں, آئی کیپ از ٹرائنگ ٹو موو ٹورڈز این اپلیکیشن سائڈ, جو کہ پہلے کچھ پیپرز میں اس طرح سے اس کی ٹیسٹنگ جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی تھی. اس دفعہ کافی پیپرز میں یہ چیز ہمیں نظر آئی ہے ماشاءاللہ. کچھ پیپرز تو آپ مذات خود اس کے مینٹور بھی ہیں تو آپ کو معلوم بھی ہے. تو اس لیے اب بچوں کو بہت زیادہ اس چیز پہ فوکس کرنا ہوگا کہ دے ہیو ٹو, آلدو میں بھی جو سبجیکٹ پڑھاتا ہوں اس میں کور ایمفیسس رائٹ فرام دا بگننگ یہی ہوتا ہے کہ بیٹا اپنی کنسیپچول اسٹرینگتھ جو ہے اس کو امپروو کریں. آپ اگر ریورس چلنا چاہیں گے نا کہ میں پاس پیپرز کر جاؤں اور وہاں سے کانسیپٹ ڈرائیو کروں, یہ بچے کی یعنی کوسچن سے کانسیپٹ لینا یا کانسیپٹ سے دس از ون آف دا یہ سب سے پور ترین اپروچز میں سے ایک ہے کہ when you try to derive the concepts out of the past papers and then you consider, بچے سمجھتے ہیں کہ یار ریسنٹ پاس پیپرز کر لیے نا کم از کم بس میں پار ہوں, یہ تو بہت ہی پور اپروچ ہے. The approach should be the reverse one, کہ first of all you should try to understand the concepts of each and every topic and then you should test the strength of that concept by applying onto the given past paper or given question. لیکن بچے ریورس چلتے ہیں. تو اس لیے میری کلاس میں بھی یہی فوکس ہوتا ہے کہ بیٹا کانسیپٹس پہلے سمجھیں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں, پھر چھوٹے چھوٹے سوالوں پہ اپلائی کریں, کیونکہ اس چھوٹے چھوٹے سوالوں کی جتنی سگنیفیکینس ہے, جتنا چھوٹا ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے. بالکل. کیونکہ سر آپ نے ایک ٹاپک میں سے فار ایگزامپل ایک اصول, ایک رول یا ایک میتھڈ سمجھا ہے, اس کو آپ پاس پیپرز کے اوپر اپلائی کر کے سمجھنا چاہو گے تو وہ اتنی اچھی کلیئر پکچر نہیں دے گا بمقابلہ اس کے کہ اگر آپ نے اسی کے اوپر بس ایک چھوٹا سا سوال کر لیا ہے اور اس کے اندر بس یہی کمپلیکسٹی ہے کہ اس ٹول کی اپلیکیشن, اس ٹول کو میکسیمم, وہ اس ٹول کی بیسٹ جھلک آپ کو دکھائے گا بمقابلہ ایک ایسے پاس پیپر کے جس میں اس اصول کے علاوہ پتہ نہیں 15 اور بھی اصول میں ہوں گے, تو وہ تو بیچارہ شیڈو ہو جائے گا. تو اس لیے یہ میری ایک اپروچ ہے, اور میں کلاس میں بھی انشاءاللہ میری ہر دفعہ یہ اپروچ ہوتی ہے. اس دفعہ بھی میں نے انشاءاللہ یہی کرنا ہے کہ رائٹ فرام دا بگننگ میں بچوں کو بتاتا ہوں کہ اس سبجیکٹ کو بیٹا پاس کرنے کے یہ 4 انگریڈینٹس ہیں, اور یہ میں کم و بیش اگر میں آپ کے سامنے بھی پیش کر دوں تو وہ یہی ہیں کہ ایک تو انفارچونیٹلی پیپر نے آنا ہے انگریزی میں, تو انگریزی آپ کی اچھی ہونی چاہیے, اس کا ایک پری ریکوزٹ ہے, مناسب سی اچھی, یہ ایک انفارچونیٹلی ایک پری ریکوزٹ ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جب تک پیپر پنجابی میں نہیں آ جاتے اس وقت تک یہ پری ریکوزٹ رہے, تب تک بالکل صحیح فرمایا. پھر اس کے علاوہ دماغ کا فریش ہونا, یہ تو خیر بہت ہی زیادہ ضروری ہے, خاص طور پہ کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ اور ٹو ویری گڈ ایکسٹینٹ MFA کے لیے بھی. اور اس کے بعد کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ along with its
پریکٹس آف دا اپلیکیشن آن دا پاس پیپرس. ایک یہ بھی اپروچ مارکیٹ میں ہے, وہ کہتے ہیں, اور اپنی جگہ ہر ٹیچر جو ہے اس کی اپنا مائنڈ سیٹ ہے, بالکل اپنے انداز میں صحیح بات کرتا ہے, لیکن میں اس سے باہر ڈیویٹ کہہ لیں یا اس سے کہہ لیں کہ تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ رائے رکھتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اونلی کانسیپٹس, نو ڈاؤٹ ان دا فیکٹ concepts از دا کی, لیکن ان ایڈیشن ٹو دیٹ جب تک آپ نے اس کا ہینڈ آن اپلائی جب تک نہیں کریں گے تو سر اب سیدھی سی بات ہے, آئی کیپ کے ایگزامینر کے پیپر کو اٹیمپٹ کرنے بیٹھے ہو تو ایگزامینر کی نوعیت بھی تو جاننا چاہیے نا کہ یہ کانسیپٹ ہماری آئی کیپ کی باڈی کیسے ٹیسٹ کرتی ہے. آپ کو بے شمار پیپرز ملیں گے کہ جس میں ایک کانسیپٹ کو ACCA نے ڈفرینٹ انداز میں ٹیسٹ کیا ہے, آئی کیپ کا لیول آف ٹارچر ہی سر علیحدہ ہوتا ہے. تو ہاؤ کین یو نو اباؤٹ دا نیچر آف ٹیسٹنگ آف دس کانسیپٹ اف یو ہیو ناٹ اٹیمپٹڈ دا پاس پیپر کوسچنز. تو میں کہتا ہوں کانسیپٹس پلس ہینڈسم پریکٹس آف آئی کیپ پاس پیپرز, لیکن یہ بھی نہیں کہ بس پاس پیپر جب تک نہیں ہوئے گا تو بس. بعض بچے اپنے ذہن میں ایک چیز لے کے بیٹھ جاتے ہیں, میں نے وہ پاس پیپر نہیں کیا, میں فارغ, میرا کام خراب, میں فارغ ہو گیا. بھائی یہ کس نے کہا؟ میں ہمیشہ بچوں کو کہتا ہوں کہ بیٹا اگر آپ کے کانسیپٹس اچھے ہیں تو آپ اسپرنگ 2023 کا پاس پیپر بھی کر لو گے, ایون اگر تم نہیں بھی کر کے گئے وہ والا پاس پیپر لیٹسٹ اور تم ایگزام میں بیٹھ کے تم کر لو گے. لیکن اگر تمہارے کانسیپٹ ویک ہے نا تو تم 1950 کا بھی کوئی پاس پیپر ہے تم نہیں اٹیمپٹ کر. ہاں بچوں کا اچھا یہ بھی خیال ہے کہ جی 1950 بہت آسان تھا, بہت آسان تھا, ہر وقت ہی مشکل تھا. چلیں یہ تو بڑی زبردست بات آپ نے کی, لیکن کچھ اب تھوڑا سا ذرا بلینڈ اپنا تھوڑا ڈائیورٹ کریں. مجھے بتائیے آپ کیسے کتنی زبردست قسم کی پرسنالٹی کو مینٹین رکھ کے, آپ کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں؟ کیونکہ لوگوں کا خیال ہے کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ایک بڑی ڈرائی سی پرسنالٹی ہوتی ہے اور بڑا خشک سا ہوتا ہے, یا اکثر بچے وہ پوسٹ لگاتے ہیں کہ جی اچھا جی CA شروع کر لیا ہے تو اب آپ کی سوشل لائف ختم ہو گئی ہے, ہابیز ختم ہو گئی ہیں, اب آپ کو جاگنے سے پیار ہو گیا ہے. تو یہ ساری باتیں کیسے آپ کیسے مینیج کر رہے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو آپ؟ سر ان دا اینڈ تو یہ ہے کہ اٹس آل اباؤٹ بیلنس. جس کی شخصیت میں جتنا بیلنس ہے وہ اتنا سکون میں ہے, چاہے وہ پیشن پروفیشن کے بیلنس ہو جائیں یا چلیں ادھر سے ہٹ جائیں اگر, تو آپ پیچھے بھی اس چیز کی پریکٹس ہمارے پروفیشن میں ہے, موجود ہے کہ جب بچہ آرٹیکلس میں داخل ہوتا ہے تو ان دا اینڈ سکسیزفل وہی ہوتا ہے کہ جو بیلنس کر پاتا ہے ایجوکیشن کو اور اپنے آرٹیکلس کو بیلنس میں, لائف کو بیلنس کر. بالکل سر. اور ورک لائف بیلنس کی کامنلی ورک شاپس چل رہی ہوتی ہیں اور وہ سب سے زیادہ CA کے ڈومین میں چل رہی ہوتی ہیں. کیوں چلتی ہیں؟ کیونکہ سب کو معلوم ہے لیٹ سیٹنگز ہو رہی ہیں اور یہ سارے معاملات ہیں. میں کہتا ہوں چلیں آپ گھر کو بھی سائڈ پہ کر دیں, آپ صرف اسی کی بات کریں کہ آرٹیکلس اور پیپرز پاس کرنے کے لیے بھی آپ کو بیلنس چاہیے. بہت سی آپ کو مثالیں ملیں گی کہ آپ کے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں کہ جو کہ پہلی اٹیمپٹ میں پاس کر گئے, شوں کر کے نکل گئے, لیکن دے آر پاپولر ان دا فرمس کہ ان کو کام نہیں آتا. آن دا ادر ہینڈ ایسے بھی ہیں کہ جو کام کے چیمپئنز ہیں لیکن دے ہیو ناٹ کوالیفائڈ اینی پیپر. ان دا اینڈ ہو از سکسیزفل جس نے بیلنس قائم کر لیا. بیلنس از دا کی. سکایت عالم کا بھی ایک اصول جو کہ انہوں نے دیا اور وہ اعتدال کا اصول ہے, اور وہ جو اعتدال قائم کر گیا اس کی زندگی جو ہے وہ سکون میں, اور ہر لحاظ سے اس میں اعتدال کا ایک عنصر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نعمت خداوندی ہے کہ اس نے شاید یہ والا معاملہ مجھے ایک, میں فیل کرتا ہوں کہ شاید اس نے یہ چیز دی ہے کہ بیلنس قائم ہو جاتا ہے. پلس میں نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ اس چیز کو پروفیشن بناؤں جو کہ میرا پیشن ہے. جب یہ دو چیزیں ملتی ہیں تو پھر سائنرجی آ جاتی ہے, سائنرجی آ جاتی ہے. تو باقی ان دا اینڈ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب آپ اتنی جگہوں پہ انوالوڈ ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چیزوں پہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو جاتا ہے. بطور کہہ لیں کہ ایک فطرت ہے, اور ان دا اینڈ تو ہیں تو سارے بشر ہی, تو کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو جاتی ہے. لیکن ان دا اینڈ اٹس آل اباؤٹ بیلنس. It's all about whether you are doing something as a passion or you are just taking that as a source of living. So in the end تو یہ ایسا ہی ہے. اچھا آپ ان چند لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے شوق اور پیشن کو پروفیشن میں آ کے بھی کنٹینیو رکھا. مثلا آپ کے بارے میں شاید سب بچے جانتے ہیں, یا شاید کچھ کے لیے نئی بات ہوگی کہ آپ کو کچھ تھوڑا صوفیانہ کلام پڑھنے کا شوق بھی ہے, اور آپ اس کو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں. یعنی آپ نے CA کیا, فرم چلا رہے ہیں, ٹیچنگ کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود اپنے شوق کو. تو یہ شوق کب شروع ہوا, کیسے ہے, کوئی تھوڑا سا بچوں کو اس کے بارے میں بھی بتائیے. سر ویسے تو میں کلاس میں بھی کبھی میں نے اس کے اوپر اس موضوع پہ بات اس لیے نہیں کی کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب جس مقصد کے لیے بچہ کلاس میں آیا ہے تو ایک ایک منٹ اس کا اسی چیز میں صرف ہونا چاہیے جس مقصد کے لیے وہ کلاس میں ہے. اس لیے میں نے کبھی اس چیز کو ڈسکس نہیں کیا. کوشش کرتا ہوں پیشن اور پروفیشن تھوڑا سا علیحدہ رکھوں, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ویسے تو میں نے اس کو کنٹینیو نہیں کیا, میں نے اس کو شروع ہی تب کیا جب میں نے CA کر لیا تھا. یہ دس از سم تھنگ انٹرسٹنگ. ہاں ویسے جہاں تک اس کے گراؤنڈ ورک کا تعلق ہے, اس کے ہوم ورک کا, وہ تو میں بڑے عرصے سے کر رہا تھا, کیونکہ یہ چیز کبھی بھی ان اے ایئر اور 2 کبھی بھی نہیں ہوتی. یہ ایک کسی کی شخصیت کا پیراڈائم شفٹ ہے
کیونکہ اس طرف انکلائنڈ ہونا دیٹس ناٹ سم تھنگ یوزول. سو اٹ از آلویز کریکٹرائزڈ بائی some evolutionary stages and it must take some time. تو جہاں تک اس کا تعلق ہے, جو سفر کا تعلق ہے, وہ تو شاید 15-16 سال کا ہے. لیکن جب میں نے وہ یہ پہلا جو اپنا کلام ریلیز کیا تھا, دیٹ واز آفٹر 1 year after I qualified. دیٹ واز بیک ان دا اسٹارٹ آف 2018 جو میرا پہلا کلام تھا. تو یہ میں نے کنٹینیو والا ورڈ کے بجائے میں نے شروع ہی تب کیا تھا, آفیشیلی تب کیا کہ جب میں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لی, بیکاز اٹ واز ناٹ پاسبل فار می فرام مینی ڈائمینشنز کہ میں اس کو تب کرتا جب میں ایجوکیشن میں انوالو تھا. کیونکہ جب میں ایجوکیشن میں بھی تھا تو 2 اسٹریمس چل رہی تھی ساتھ, سی اے کا بھی معاملہ اور ایم بی اے کا بھی تھا. تو میرا کچھ اس طرح سے ایک فیز رہا ہے کہ جس میں جب میں نے ایم بی اے کیا تو وہاں سے میرا سی اے انٹرمیڈیٹ, جس کو آج کے ڈیٹ پہ کیف کہا جاتا ہے, وہ کوالیفائی ہو گیا. اب ایم بی اے تو ہٹ گیا, پھر وہاں سے فرگوسن آ گئی. اب ایک طرف پیپرز تھے, ایک طرف آرٹیکلس تھے. یو کین ناٹ پرسو دا تھرڈ ڈائمینشن ان دیٹ پرٹیکولر سچویشن. تو اس میں تو میں نہیں کر سکتا تھا. تو پھر اس کے علاوہ گھر والوں کے بھی آپ کو پتہ ہے ایک فوکس ہوتا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ پڑھائی کا ایک معاملہ ہو جائے. مجھے بھی تھا کہ آئی شوڈ بی پرسوئنگ دس تھنگ اونلی اف آئی ہیو سم فری مائنڈ ایٹ لیسٹ. تو پھر میں نے جب ایک دفعہ اس کو کمپلیٹ کیا, میں اس کے بعد اس کو شروع کیا. وہ پھر وہ مالک کی عطا اور سارا کرم ہی اس کا. میں تو اپنے اوپر کوئی کریڈٹ لیتا نہیں اس لحاظ سے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, اتنے لوگ موجود ہیں, لیکن اس نے اس کو یہاں تک لے گیا, وہی لے کے گیا, میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. میں تو یہ سمجھتا ہوں زبردست. یعنی بچوں کے لیے ہم یہ پیغام بھی دے سکتے ہیں کہ یار جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سی ایک بالکل ڈرائی پروفیشن ہے, نہیں سر, یہ ایک اسٹیٹمنٹ بڑی جنیرک ہے اینڈ یو کین نیور, آپ ماشاء اللہ اسٹیٹس کے بھی نالج رکھتے ہیں, آپ جنرلائز نہیں کر سکتے کسی چیز. ہمیشہ یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی پیشن پرسو کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے. میں آپ کو ایک نارمل ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی اگر روٹین بتا دوں تو وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے ایسا ہی ہے کہ میں 9 بجے جاتا ہوں لیکن آتا میں 9 بجے ہوں. لیکن بہت دفعہ ہوتا ہے کہ تم 7 بجے بھی گھر آتے ہو. اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ 7 بجے آ کے تم نے کھانا شانا کھا کے بس لیٹے رہنا ہے یا کوئی فیس بکنگ کر کے سو جانا ہے. It all depends on an individual. It is very much subjective. It varies from person to person. آپ ہی ہو جس نے اپنی لائف ڈیفائن کرنی ہے, آپ خود ہی ہیں. اس میں کوئی جنرک اسٹیٹمنٹ پاس نہیں کی جا سکتی. I am not in favor of that. اچھا سر, میں چاہوں گا کہ انٹرویو کے اینڈ میں آپ کوئی 1 لائنر بچوں کے لیے آنے والے سیشن کا کیا میسیج ہے آپ کے طرف سے؟ ایک میسج جو میں ایون ہر کلاس میں بھی دیتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ بہت سے بچے, اب تو خیر ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے, کہ وہ اس پروفیشن میں بائی فورس آتے ہیں. اور آپ میرے خیال ہے اس بات کو میرے سے زیادہ اچھا سمجھتے ہیں, کیونکہ سی اے کے انٹر ہونا بہت آسان ہے. کون سی ریکوائرمنٹس ہے, کوئی بھی اتنی ریکوائرمنٹس نہیں ہے, لیکن نکلتے بہت کم ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف جو ہے, اگر آپ میڈیکل وغیرہ کو دیکھیں اس میں انٹری ذرا مشکل ہے, لیکن ان دا اینڈ سارے نکل جاتے ہیں. تو انٹر لوگ ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کہ میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ہوا, انجینئرنگ میں ہوا, وہاں کہیں اور نہیں ہوا, تو پھر یہاں پہ آ گئے. لیکن وہ جانتے نہیں ہیں بہت سے لوگ اس پروفیشن کے بارے میں کہ اس میں کیا فیوچر میں ایونیوز اویلیبل ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے لیے. اور یہاں تک کہ آپ کو میں بتاؤں کہ جب بچہ کیف بھی کوالیفائی کر جاتا ہے, یہاں تک کہ آرٹیکلس ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, اس کو پھر بھی نہیں پتا ہوتا کہ وٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو, وٹ آئی ہیو, وٹ ویژن آئی ہیو ان مائی مائنڈ فرام دا پرسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ یار میں کہاں جا سکتا ہوں. یا بالکل سمپل ٹرم میں بات کروں, ان کو ایونیوز کا نہیں پتا ہوتا, اپنے پروفیشن کا نالج نہیں ہوتا کہ یار ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پریکٹیکل فیلڈ میں آتا ہے تو وہ کہاں کہاں جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ کیا کیا اسکلز یا کیا کیا ٹولز آج کل کی کنٹمپریری انوائرمنٹ میں اس کے پاس ہونی چاہیے ان آرڈر ٹو اسٹینڈ کمپیٹیٹیو ان دا مارکیٹ. تو میں یہ ضرور کہوں گا بچوں کو, خاص طور پہ چونکہ اب کیف کا سیشن شروع ہونے لگا ہے کہ انشاءاللہ کافیوں کی کوالیفائنگ اٹیمپٹس ہوں گی, کافی لوگ ان دا مڈ ہوں گے, تو پلیز اپنے پروفیشن کے بارے میں اسٹڈی کریں کہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کہاں کہاں جا سکتا ہے, تاکہ اپنا مائنڈ ڈیولپ کریں. کچھ ٹولس کے اوپر دیکھیں. اب تو خیر کووڈ نے ہمیں فری لانسنگ کا اتنا زیادہ انکلینیشن دے دی ہے, تو کچھ جو بک کیپنگ سافٹ ویئر ہے کم از کم اس کے اوپر ہی ذرا غور و فکر کریں. ویلیو ایڈیشن ہونی چاہیے. صرف پیپر پاس کرنا, اور ابھی تو ان کو معلوم ہی نہیں ہے, ابھی تو وہ آرٹیکلس کی سائڈ پہ سر گئے ہی نہیں ہے. دے ہیو ویری, مطلب کافی فری ٹائم ہوتا ہے بچوں کے پاس, کتنا کو پڑھ لیتا ہے بچہ, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے پریکٹیکلی کیا ہے. اور گھر جا کے وہ بس فیس بکنگ کر کے سو گئے. تو دیر از اے لاٹ آف ٹائم اویلیبل ود دیم کہ وہ اپنے پروفیشن کو اسٹڈی کریں, اپنے فیوچر کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے ایونیوز کے بارے میں جانیں, اپنے سینئر سے ملیں, اپنے ٹیچر سے ملیں, اور اس کے علاوہ اپنی ویلیو ایڈیشن کے اوپر فوکس کریں. دس از واٹ آئی ول سے فار اسٹوڈنٹس. سر تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم نکالا, اور بچوں کو میرا خیال ہے اس میں سے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا اپنے آپ کو گیج کرنے کے لیے اور اپنے فیوچر کو پلان کرنے کے لیے. انشاءاللہ. تو جناب
اسی میٹ یور مینٹور کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے جناب. انشاءاللہ کسی اور مینٹور کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. بیسٹ آف لک.